بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جواب: اس شخص کا نام ہیزن تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنس دیا اور قیامت تک دھنستا ہی چلا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ سوال: الصلاۃ خیر من النوم، اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح جواب ہے الصلاۃ خیر من النوم، ترجمہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس سورہ میں آتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ آل عمران میں۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ صحیح جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ جواب: زرع ختمی، جو قیمت میں 480 درہم تھی۔ یہ زرع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ سوال: کس مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: وہ کون سی زوجہ محترمہ ہیں جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ میں کتنی مساجد تعمیر ہو چکی تھیں؟ جواب: 10 مساجد تعمیر ہو چکی تھیں۔ سوال: اگر ناک کے بال باہر آ جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جواب: اگر تمہارے ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں یہ بدبختی کی علامت ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملی، واللہ اعلم۔ سوال: زیر ناف بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: زیر ناف بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے 5 پن کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ جواب: نمبر 1 عادل حاکم، نمبر 2 جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، نمبر 3 زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، نمبر 4 اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، نمبر 5 تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، نمبر 6 اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنے والا، نمبر 7 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ سوال: انسان کے ہاتھوں پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیر بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہوں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کم ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے
پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کر دی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی سائنس اور طبی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کوئی تعلق ہے۔ سوال، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، بتائیے یہ لقب آپ علیہ السلام کو کس نے دیا تھا؟ جواب، اللہ پاک نے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب، 10 محرم الحرام کو۔ سوال، شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 4 علامت ہوتی ہیں؟ جواب، شادی شدہ عورت پر جب جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوسری علامت طبیعت کا بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا، اور چوتھی علامت شوہر سے اچانک نفرت محسوس ہونے لگنا۔ یہ 4 علامت شادی شدہ عورت پر جادو کی ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورۃ بقرہ کی تلاوت ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے سلطان کا لقب کسے دیا گیا؟ جواب، سلطان محمود غزنوی کو۔ سوال، اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال، ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، 40 دن کی۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے زیادہ لکھے جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں سب سے زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب، عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب، 40 بچے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب، سورۃ المرسلات۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھایا اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال، شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والا شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سوال، جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟ جواب، نمبر 1، اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں گرنا زوال مراد ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح نظر بد والے کو خواب میں اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کثرت سے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سوال، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال، بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب احمد نام قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے۔ سوال لوح محفوظ کا قلم کس چیز کا ہے؟ جواب لوح محفوظ کا قلم نور کا ہے۔ سوال جب موت آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جواب نمبر 1 طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، نمبر 2 دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے، نمبر 3 روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، نمبر 4 ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، نمبر 5 شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ سوال بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، رات گزارنا کیسا عمل ہے؟ جواب واضح رہے کہ ازواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس اطاعت شعاری کا نمونہ کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لہذا بیوی کا شوہر کو گالیاں دینا گناہ کی بات ہے، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح شوہر کی نافرمانی کرنا اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اور بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا یا خلا لینا اور اچھا سلوک نہ کرنا شرعاً درست نہیں۔ اس سے بیوی گناہ گار ہو جاتی ہے اور شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے۔ بہرحال ایسے الفاظ کے استعمال سے بیوی سخت گناہ گار ہے، اسے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر وہ بھی تائب نہیں ہوتی اور شوہر بھی اس کوتاہی پر معافی نہیں کرتا تو حدیث پاک میں ایسی عورت کے لیے وعید ہے، اگر عورت معافی مانگ لیتی ہے تو بہتر ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتی اور بد زبانی اور گالم گلوچ کی اسے عادت ہے اور اس طرح وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلنے سے باز نہیں آ رہی اور شوہر کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، نصیحت اور سمجھانے سے بھی باز نہیں آتی، تو شوہر اپنے حوال دیکھتے ہوئے اسے نکاح سے خارج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔